عوامی نیشنل کانفرنس کے صدر مظفر احمد شاہ نے تمام سیاسی پارٹیوں اور علیحدگی پسندوں سے اپیل کی ہے کہ افسپا کے منسوخی کے لیے متحد ہو جائیں۔ سری نگر میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مظفر احمد شاہ نے وادی میں عام شہریوں کی ہلاکتوں کی شدید مذمت کی۔ انہوں نے کانگریس اور بی جے پی پر عام شہریوں کی ہلاکتوں پر سیاست کرنے کا الزام لگایا۔ یہ گزارش ہوگی تمام سیاسی لیڈران سے یہاں پہ، چاہے وہ مین سٹریم کے ہیں یا سیپریٹسٹ خیمے سے تعلق رکھتے ہیں، کہ جس طرح سے ہم لوگوں نے کمر کسی اور 35A پر ایک یونائٹڈ فیس ہم نے پیش کیا، چاہے وہ جموں کے لوگ تھے، کشمیر کے لوگ تھے، لداخ سے تھے، ہم کو آرم فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ جو یہ پاور ملا ہے آپ کو کہ آپ کسی پر بھی کہیں پر بھی کسی مدعا کے بغیر آپ گولی چلا سکتے ہیں، اور جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کل کانگریس نے بھی مان لیا کہ ہم نے 1700 مارے ہیں اور بی جے پی نے کہا کہ ہم نے آپ سے زیادہ مارے ہیں ایک سال میں۔ تو اس چیز کو بند کر دینا چاہیے کہ بھئی یہ بچوں کو آپ مار رہے ہیں۔ نیشنل کانفرنس کی یوتھ ونگ کے صوبائی صدر سلمان ساگر نے کہا کہ سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی اپنی کھوئی ہوئی ساخت کو بحال کرنے کے لیے مختلف ہتھ کنڈے اپنا رہی ہیں، جن میں سے ایک ہے ملیٹنٹوں کے گھر جانا۔ اننت ناگ میں پارٹی یوتھ اجلاس میں شرکت کے بعد سلمان ساگر نے ان باتوں کا اظہار میڈیا کے ساتھ کیا۔ اس موقع پر ضلع یوتھ صدر ایڈوکیٹ پیر زادہ مشارف اور دیگر عہدیداران بھی موجود رہے۔ کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے سلمان ساگر نے زور دیا کہ آئندہ اسمبلی انتخابات کے لیے پارٹی کو مزید مستحکم بنانا ہر پارٹی فرد کی اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ لوگوں سے واضح طور پہ معافی نہیں مانگی ہے کشمیر کے لوگوں سے، تو اگر میرا ماننا یہ ہے جو ہم نے اندر بھی کہا اپنے یوتھ میں کہ اگر محبوبہ جی ہر دن معافی مانگے کشمیر ساؤتھ کشمیر کے لوگوں سے، بالخصوص پورے جموں کشمیر کے لوگوں سے، تو کم سے کم ان کو 40 سال اور لگیں گے وہ پوزیشن ریگین کرنے میں جہاں وہ تھی۔ یہ ایک گمک ہے اور اس کا کوئی فائدہ ان کو ہونے والا نہیں ہے۔ یہاں کے لوگ بہت سمجھدار ہیں اور وہ اپنا فیصلہ پارلیمنٹ اور اسمبلی الیکشن میں محبوبہ جی کو بتائیں گے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے نیشنل کانفرنس سے کسی بھی ریجنل پارٹی کو ڈرنے کی ضرورت۔ سری نگر سورا کی بلال کالونی سے ایک نوجوان لاپتہ ہے۔ 25 سالہ ندیب خان 28 دسمبر سے اپنے گھر سے لاپتہ ہے۔ ندیب جمعے کی نماز کے لیے اپنے گھر سے نکلا تھا، تاہم اس کے بعد وہ واپس نہیں ہوا۔ ندیب نے ممبئی سے کمپیوٹر و موبائل ریپیئر کا کورس کیا ہے۔ ندیب کی والدہ کینسر کے مرض میں مبتلا ہیں اور ضعیف والد ایک دکان چلاتے ہیں۔ ندیب کے اہل خانہ نے سورا پولیس اسٹیشن میں گمشدگی کی رپورٹ بھی درج کرائی ہے۔ پولیس اس معاملے کی جانچ کر رہی ہے۔ ندیب کے اچانک لاپتہ ہو جانے سے ان کے اہل خانہ بے حد پریشان ہیں۔ گھر والوں نے اپیل کی ہے کہ اگر کسی کو ندیب کے بارے میں کوئی بھی جانکاری ملے تو وہ انہیں اطلاع دیں۔ یژھان گھر پن ین بہت بیمار سخ سہ ین گھر پن بہت کران تمس زار پار ہر کنس یتھ وچھن تتھ ان تون گھر پن کیازکہ مے سوے سورے کران مے زی بچہ مے کور وور کہین مے یمے ز بچہ۔ یہ بولنا چاہتا ہوں کہ تمہاری ماں بیمار ہے، تم جہاں پہ بھی ہو تم اپنے گھر پہ آ جاؤ، تم جہاں پہ بھی ہو۔ ابھی ہمیں پورا نہیں پتا ہے وہ کہاں پہ، ہم ایسے نہیں لوکیٹ کر سکتے وہ کہاں ہے۔ ہم یہ بولتے ہیں اس کو تم جہاں پہ بھی ہو، اگر تم یہ ویڈیو دیکھتے ہو تم اپنے گھر پہ آ جاؤ، کیونکہ تمہاری ماں بہت بیمار ہے۔ خدا سد پاس یہ بچہ وچھن امس کرزو تھپ اس کرزو فون اطلاع اطلاع چھس بہ کران گورمنٹس تہ اگر یہ سون بچہ وچھن کن جائے تو یہ کرزو بند۔ ملک بھر کے ساتھ ساتھ ریاست میں بھی گرو گوبند سنگھ کا یوم پیدائش عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ سب سے بڑی تقریب سری نگر کے رنواری میں واقع گرودوارہ چھٹی بادشاہی میں منعقد ہوئی۔ برفباری کے باوجود عقیدت مندوں کی کثیر تعداد نے ضمن میں منعقد ہوئی تقاریب میں حصہ لیا۔ ڈویژنل کمشنر کشمیر بصیر احمد خان، ڈی سی سری نگر سید عابد رشید کے علاوہ میونسپل کمشنر حفیظ اللہ نے گرودوارہ پہنچ کر سکھ طبقے کو مبارکباد دی۔ اس دوران سکھ برادری نے بہتر انتظامات پر انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا۔ سب کو یہاں پہ بہنوں اور بھائیوں کو میری طرف سے مبارکباد، آج کے دن کی بہت بہت شبکامنائیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ آج کا دن جو ہے وہ ہمارا آپ کے لیے خوشیاں لے کے آئے، آپ کے گھر میں خوشیاں لے کے آئے۔ آج ہمارے گرو گوبند سنگھ 10ویں گرو گوبند سنگھ جی کا جنم دن ہے۔ یہ پوری وادی میں 5 جنوری کو منایا جاتا ہے۔ یہاں پہ امن کی لہر آئے اور آنے والے یہ جو سال ہے ہمارا، یہ سب کی بہبودی خوشحالی کے لیے ایک
बड़ा पैगाम लेके आए। यहाँ की कश्मीर की बरादरी है, उनका भी सहयोग बहुत अच्छी तरह से मिला। यहाँ की म्यूनसिपलिटी जो सुबह से आई यहाँ पे बर्फबारी हटाया तो बहुत ही अच्छा सहयोग दिया। गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश उत्सव के मौके पर आज जम्मू के मुख्तलिफ गुरुद्वारों में तकरीबात का एहतमाम किया गया। इन तकरीबात में सिख संगतों ने शिरकत करके गुरु महाराज की तालीमात उजागर की। जम्मू शहर में सबसे बड़ी तकरीब गुरुद्वारा बीबी चांद कौर में मुनक्किद हुई, जहां काफ़ी तादाद में अकीदतमंदों ने हाजिरी दी और शब्द कीर्तन में शिरकत की। इस मौके पर दीगर मज़ाहिब के लोगों ने सिख बिरादरी को प्रकाश उत्सव की मुबारकबाद पेश की। जात पात से हटके इंसानियत की बात करें, सो जो पहचान उन्होंने दी आज खालसा उस पे चल के पूरी दुनिया में और देश में अपना नाम रोशन कर रहा है। गुरु साहब ने हमें यही बताया है कि नाम जपो, वंड छको, कीर्त करो। सो ये सारे जो उपदेश हैं एक अच्छे इंसान होने की निशानी है। कश्मीरी तलबा को तालीमी मौक़े फराहम करने के लिए कश्मीरी समाजी कारकुनान का वफ्द मुल्क के मुख्तलिफ शहरों समेत इन दिनों कोलकाता के दौरे पर है। वफ्द ने कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल के लिए सियासी लीडरान को जिम्मेदार बताया। उनका कहना है कि दुनिया की जन्नत कहलाने वाले कश्मीर में कुदरत की बेमिसाल खूबसूरती के बावजूद यहाँ के अवाम बेचैनी वाली जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। वादी में बरसों से जारी तशद्दुद ने तालीमी, माशी व अवामी जिंदगी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। कश्मीरी तलबा में ड्रग्स के बढ़ते नशे व दीगर गैर समाजी सरगर्मियों से रोकने के लिए कश्मीर के समाजी कारकुनान ने मुल्क के मुख्तलिफ शहरों के तालीमी इदारों में कश्मीरी तलबा को शामिल करने की मुहिम शुरू की है। इसी मकसद के तहत कश्मीर के 10 रुकनी वफ्द इन दिनों कोलकाता के दौरे पर हैं, जहां वफ्द ने सियासी व समाजी लीडरान से भी मुलाकात की। 175 बच्चे महाराष्ट्र में भेजे, अच्छे अच्छे स्कूल्स में भेजे, और उनके वालिदैन का ये तासुर रहा कि नहीं, ये हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। क्योंकि कश्मीर में जो अफरा तफरी का माहौल है, सबसे पहली कैजुअलिटी हमारे स्कूल हैं। हड़ताल की कॉल आ गई तो पहला स्कूल बंद हो जाता है। नुकसान बच्चों का हो रहा है। ड्रग एडिक्शन की तरफ कितने लोग जा रहे हैं, कितने बच्चे हमारे जा रहे हैं, कितनी बच्चियाँ जा रही हैं। 2 मुल्कों के बीच में 2 ईगो क्लैश के बीच में खड़ा है, बेचारा परेशान है कश्मीरी। उसमें मैं कश्मीरी ये नहीं कि सिर्फ कश्मीरी मुसलमान, एक कश्मीरी पंडित आप ये देख लीजिए कि 18-28 साल से बाहर बेचारा है, उसकी तो आइडेंटिटी क्राइसिस है। और आम कश्मीरी को सुकून चाहिए, रोजगार चाहिए, तालीम चाहिए। डायलॉग इज एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी। बातचीत खुले दिल से होनी चाहिए और सबको एक दूसरे की कंपल्शंस, लिमिटेशंस, सेंसिटिविटी को समझना जरूरी है। ये अगर बातचीत चालू हो जाए और एक दूसरे के कंपल्शंस को हम समझना चालू कर दें तो बात निकल सकती है।